بالکل اسی طرح جس طرح ان کے دادا امیر المومنین کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. تو ہر زمانے میں یہ خواص کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور جب خواص کو مارا جاتا ہے، جب خواص کو توڑا جاتا ہے. مجھے بتائیے کہ پوری کرسچینٹی، پوری مسیحیت، اس کو گمراہ عوام نے کیا یا خواص نے کیا؟ آج مثلا اکثریت من المسیحیین جو اکثر کرسچن ہیں مثلا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ کسی عام بندے نے آ کے قوم کو گمراہ کیا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یا نہیں کسی پادری نے یہ بولا ہوگا؟ ایک پڑھا لکھا ان کا پادری جس کے ہزاروں نہیں ملینز آف فالوورز ہوں گے، اس نے جب یہ شائبہ ایجاد کیا ہوگا مثلا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو پوری قوم اس کے پیچھے لگ گئی اور آج تک اسی کے پیچھے لگی ہے. اسی طرح آپ کو جتنے فرقے نظر آتے ہیں، مسلمانوں کا ایک ایک فرقہ اٹھا لیں، یہ پورا فرقہ اگر فرقہ بنا اور اس فرقے کے اتنے فالوور بنے ہیں، یہ فرقہ بنایا کس نے؟ جس نے بنایا تھا وہ کوئی جاہل نہیں تھا، وہ کوئی خاص تھا. یہ دراڑیں ہمیشہ خواص پیدا کرتے ہیں، اور وہ عوام ان خواص کے چکر میں آتے ہیں جو صاحبان بصیرت نہیں ہیں. جب لوگوں میں بصیرت نہ ہو تبھی ایک ایک بندے کو کہا کہ علم حاصل کرو، کم از کم تمہارے پاس وہ ٹولز تو ہونے چاہیے کہ جس سے تم حق اور حقیقت کو پہچان سکو. اگر میرے پاس وہ اینک ہے ہی نہیں کہ میں حقیقت کو دیکھ سکوں، اور ایک ہی اینک ہے مثلا کسی مفتی کی، کسی مولوی کی، کسی خاص بندے کی، اور میں نے اسی کی اینک سے دیکھنا ہے، تو مجھے وہی نظر آئے گا جو اس کی اینک میں مجھے نظر آتا ہے. تبھی فرمائے اپنے اندر بصیرت کی صفات پیدا کرو. تو اماموں کے جانے کے بعد اگر 4 صفت جن مؤمنین میں تھی وہ صاحب حق بنے، وہ حبیب ابن مظاہر بنے، وہ جناب حر بنے، وہ جناب ابو ذر بنے، وہ جناب سلمان بنے. ہر امام کے زمانے میں کوئی زرارہ بنا، کوئی کلہنی بنا، کوئی شیخ مفید بنا. یہ وہی لوگ تھے جو من الخواص تھے، لیکن وہ خواص جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. اسی لیے اگر تاریخ کو اسٹڈی کیا جائے، بڑی بڑی حکومتیں گرائی گئیں. کن کو دیکھ کر؟ خواص. پاکستان میں حکومتیں گرائی جاتی ہیں. پہلے زمانے میں مثلا جس پارٹی کا صدر ہوتا تھا وہی اپنی پارٹی کی حکومت کو کیا کر دیتا تھا؟ فارغ کر دیتا تھا. بڑے بڑے لوگوں کو دھوکہ کون دیتے تھے؟ ان کے خواص دیتے تھے. ایک بندہ خرید لیا. آپ تاریخ سندھ پڑھیں، ان کی حکومتوں کو دیکھیں گے، تالپوروں کی حکومت کو دیکھیں گے، ان کے اپنے لوگوں نے حکومتوں کو گرایا. اب مغلوں کو پڑھ لیں، مختلف تاریخ کو پڑھیں گے، ہمیشہ خواص کو خریدا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کا اس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے. جب لوگ اس پہ اعتبار کرتے ہیں کیونکہ وہ خاص ہے. ایک بندہ 24 گھنٹہ میرے ساتھ گھومے گا، آپ اس پہ کیا کرو گے؟ اعتبار کرو گے. کوئی امام خمینی کے رائٹ پہ کھڑا ہے، کوئی لیفٹ پہ کھڑا ہے، اور رائٹ والا بندہ ہی مثلا بگڑ جائے تو قوم تو اس کے پیچھے ہے نا. یہی معاملہ امت کے ساتھ ہوا کہ 24 گھنٹہ کچھ لوگ مثلا امیر المومنین کے ساتھ ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ امیر المومنین کو دھوکہ دے کر جائیں، کچھ لوگ چھٹے امام کو دھوکہ دیں. آپ فرقہ واقفیہ پڑھیں گے بڑے تعجب میں آ جائیں گے کہ نہ صرف عوام بلکہ امام کا ایک بیٹا جس نے امام کی امامت کو نہیں مانا، اور ایک امام کا وہ بیٹا بھی تھا جس کی عمر 100 سال تھی، اور امام جواد 7 سال کے تھے. بڑے جھک کے اور ادب سے آ کے ملتا تھا. کسی نے کہا آپ تو اس کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، کیوں ملتے ہیں؟ اس نے کہا ادب عمر کو دیکھ کے نہیں کیا جاتا، ادب عہدے اور مقام اور علم کو دیکھ کے کیا جاتا ہے. پہلی صفت خواص کی کہ خواص کے اندر بصیرت ہونی چاہیے. جب تک ہمارے اندر وہ بصیرت اور آگہی نہیں ہے کہ ہم پہچان سکیں. آپ اتنے فضائل امیر المومنین کے سنتے ہیں، کیا اس زمانے کے لوگوں نے امیر المومنین کی جنگیں نہیں دیکھی؟ شب ہجرت امیر المومنین کا سونا نہیں دیکھا؟ جتنا مال غنیمت ملتا تھا غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، یہ نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے امیر المومنین کے سلونی کے دعوے نہیں سنے؟ کیا انہوں نے غدیر خم میں من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا نعرہ نہیں سنا؟ سب سنا، سب کو پتا تھا. ایک صاحب بصیرت حق شناس ہونا. دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے میں حق کو پہچانتا بھی ہوں، پتا بھی ہے کہ علی حق ہے، پر میں بول نہیں پاتا. کہتے ہیں صاحب بصیرت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جرت بھی ہونی چاہیے. کئی لوگ ہیں جو کرپشن کے خلاف بولتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو ظلم کے خلاف بولتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو مسائل کے خلاف بات کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو پتا ہے غلط ہو رہا ہے لیکن چپ رہتے ہیں. یہ وہ خواص ہیں جو بصیرت بھی ہے، پہچان بھی سکے ہیں، لیکن جرت نہیں ہے کہ کھڑے ہوں کہ واقعا حق کیا ہے. پتا بھی ہوتا ہے مثلا ایک جناب جاہل ہے، لیکن بولنے کی جرت نہیں ہے کہ جناب آپ اس سیٹ کے قائل ہی نہیں ہیں. پتا بھی ہو کہ ملک میں مثلا ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، رشوت خوری ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے،
لیکن بولنے کی طاقت نہیں ہوگی. دوسری صفت جرت. دوسری صفت صاحب بصیرت بھی ہو لیکن اس کے ساتھ صاحب جرت بھی ہو, کیونکہ جرت نہیں تو یہ بصیرت کسی کام کی نہیں. آج ربی کی مثال دی, پتا چلا امام حسین شہید ہو رہے ہیں, جرت نہیں کہ آگے بڑھے امام کا ساتھ دے. کتنوں کو پتا تھا کوفے کے اندر کہ امام حسین حق پر ہیں, پتا تھا, خط لکھ کے پتا تھا حسین ابن علی حق پر ہیں. عورتوں نے شوہروں کو روک لیا, اپنے بچوں کو روک لیا, جاؤ گے تو مارے جاؤ گے, جاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا, جاؤ گے تو گھر کون سنبھالے گا, جاؤ گے تو ہماری عزتوں کا کیا ہوگا. جرت نہیں تھی, بیٹھ کے گھروں کے اندر کٹے ہوئے سر آتے تھے, دیکھتے تھے, آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے, جرت نہیں تھی بولے. ابن زیاد چھڑی اٹھا کے لبہائے مبارک امام حسین کے ساتھ توہین کر رہا ہے لیکن جرت نہیں. لیکن ایک وہ صاحب جرت صحابی نابینا تھا لیکن بول اٹھا, جرت تھی. عانی بن عروہ صاحب جرت تھا, ابو ذر غفاری صاحب جرت تھا, میثم تمار صاحب جرت تھا. کئی ایسے نبی کے ساتھ ملیں گے جو صاحب جرت بھی ہیں. دوسری صفت جرت کا ہونا. تیسری صفت اگر جرت ہے تو اس کی قیمت ادا کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے. کئی لوگ ہیں جرت ہے لیکن حوصلہ نہیں ہے. کون جیل جائے, کون جھیلے, کون کوڑے کھائے, کون کربلا کے میدان میں تیر کھائے, کون اپنی بچیوں کی یتیمی دیکھے, کون اپنا گھر تباہ و برباد کر دے دین خدا کے لیے. ابو ذر غفاری نے قیمت ادا کیا. ابو ذر کو شہر بدر کیا گیا, در بدری میں جناب ابو ذر اس دنیا سے گئے, جن کی بیٹی سرے راہ کھڑے ہو کے اپنے بابا کے لیے کفن مانگتی رہی. جرت کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے.